عمران خان کے وکیل بابر امان لندن میں جو کچھ کر رہے ہیں کیا اس سے کوئی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں؟ اور اگر عمران خان کو باہر بھیجنا ہی تھا تو پھر حکومت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیسے کیا اور کیوں کیا؟ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ عمران خان کے لندن جانے کے معاملے پر عمران خان بشرا بی بی کو پھنسانا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے وہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں تفصیل سے بتائیں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ 2023 کیا وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کا متبادل ہے یا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور آج چیف جسٹس کو اس پر اتنا بڑا جھٹکا کیسے لگا، اور آڈیو لیکس کمیشن بدھ کو کیا کرنے جا رہی ہے، اور کون سا خطرناک ترین فیصلہ کیا ہے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے بہت مشکل اور بھاری اس پر گزر سکتا ہے۔ تو ناظرین، ان تمام ایشوز اور دیگر خبروں پر آج کے ویلاگ میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ دنیا کے جس حصے میں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، مالک آپ کو آباد رکھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے تو مہربانی کر کے اس کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لیے انتہائی قیمتی اور انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان کے وکیل کی جو بابر امان کی لندن یاترا ہے، اس لندن یاترا کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ یعنی بابر امان کی لندن یاترا کے ساتھ ہی عمران خان کی جو ایک دوسری یاترا ہے، یعنی علیحدگی والی یاترا، عمران خان کہہ رہے تھے نا مسلسل کہ ہم نے جو ہے وہ جبری نکاح تو سنے تھے، اب جبری شادیاں بھی، جبری طلاقیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال آپ کے لوگوں کی جو جبری طلاقیں ہو رہی ہیں، اب کیا آپ کے گھر کے اندر بھی یا آپ کی زندگی کے اندر بھی ایک بار پھر کوئی طلاق کا معاملہ آ گیا ہے؟ یہ انتہائی اہمیت کا معاملہ ہے۔ ناظرین، بابر امان نے لندن میں جس طرح جو ہے وہ جمائمہ خان اور عمران خان کے بچوں سے مذاکرات کیے ہیں، ملاقاتیں کی ہیں، جس طرح جو ہے وہ گولڈ سمتھ فیملی نے جو برطانیہ کا ایوان نمائندگان ہے ان سے مذاکرات فائنل کر کے اور عمران خان کے لندن میں پناہ لینے کے جو معاملات کو فائنل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد عمران خان کی ذاتی زندگی میں ایک طوفان سا برپا ہو گیا ہے۔ ویسے تو عمران خان جو ہے ایک بہت برے اور بہت گندے طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس طوفان کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں وہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت عمران خان ایک ایسے عذاب میں پھنس گئے ہیں کہ جہاں سے کچھ بھی کہنا فی الحال بہت مشکل ہے۔ ناظرین، آپ کو پتا ہوگا کہ عمران خان جب طاقت میں تھے تو طاقت کا نشہ کیا ہوتا ہے اور اقتدار کا نشہ کس کو کہتے ہیں، ذرا آپ یہ ملاحظہ فرما لیں کہ توڑ دو یہ ان سارے کنٹینرز اور جو بھی رکاوٹ ہے اس کو بہا کے لے جائے گا۔ 3 لفظ سننا چاہتے ہیں میرے سے، NRO۔ بہت خطرناک ہوں میں، تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں۔ میں یہ ٹی وی سی وی تو جیل سے نکالوں نا، ایئر کنڈیشن بھی نکالیں جیل سے۔ تمہیں کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں۔ آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے۔ اسلام آباد آئی جی، تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اور میجسٹریٹ صاحبہ زیبا، آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے۔ آپ بھی بے غیرت ہے، اور جو آپ کو ہینڈلر جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہے، لیکن چوروں سے کبھی بات کرنے کے لیے نہیں تیار۔ جی ناظرین، تو یہ ہے عمران خان جو کہہ رہا تھا کہ میں NRO، یہ 3 لفظ مجھ سے اپوزیشن مانگ رہی ہے، میں نہیں دوں گا، اور وہی عمران خان آج اسی NRO کی تلاش میں ہے، بھٹک رہا ہے، ترلے کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، مذاکرات کی کمیٹیاں بنا رہا ہے، لیکن عمران خان سے کوئی مذاکرات نہیں کر رہا۔ لیکن اسی عمران خان سے جب یہ سب کچھ چھن گیا تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ جب انسان طاقت کے نشے میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور جب طاقت کا نشہ ختم ہوتا ہے
तो फिर इंसान किस कदर मजलूम और बेबस हो जाता है, जरा ये आप मुलाजा फरमा लें। कोई ह्यूमन राइट्स की आवाजें नहीं निकल रही। क्या ये हमारे वो लोग जो कि बड़े जमहूरियत के सिपाही थे और वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा कि ये नहीं है कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचे? आखिर में अपील करता हूं कि बातचीत करनी चाहिए फौरी तौर पर। जी, अब इनको याद आ रहा है कि कोई बातचीत भी होती है, कोई मुज़ाकरात भी होता है, कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम में या पार्लिमानी सिस्टम में मुज़ाकरात की बात भी होती है। तो बहरहाल हम आते हैं अपने मुद्दे पर। तो नाज़रीन, इस वक्त ज़मान पार्क मैदान जंग बना हुआ है। ज़मान पार्क से तलाक की, खुला की आवाज़ें गूंज रही हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि बुशरा बीबी ये भी इतलात हैं कि वो अपने गुलबर्ग के बंगले में शिफ्ट हो गई हैं। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि इमरान खान इंतहाई खुदगर्ज, मक्कार और लालची शख्स है, और उसको जहां अपना मुफाद नजर आता है वो किसी को भी कुर्बान करने से बाज नहीं आता। आपने इसका माजी देखा होगा कि किस किस को, जहांगीर तरीन जैसे शख्स को इसने किस तरह, कितनी बेदर्दी से कुर्बान किया। तो बहरहाल आज अगर इमरान खान यहाँ से जो है वो एनआरओ लेकर भाग जाता है और बुशरा बीबी को यहाँ तनहा छोड़ देता है, तो फिर मैं समझता हूं कि बुशरा बीबी को, बुशरा बीबी खुद, बुशरा बीबी के मोकलीन, बुशरा बीबी के जिन्नात नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि जो उस तरफ जिन्नात बैठे हैं ना, जो उस तरफ वाले मोकलीन हैं, और जिनके हाथ में डंडा है, इमरान खान कहता था ना कि डंडा जिसके आगे तारें लगी हों, कीलें लगी हों, तो अब इमरान खान को भी पता चलेगा और बुशरा बीबी को भी पता चलेगा कि जो उस तरफ वाले जिन बैठे हैं वो इन जिनों से और इन मोकलात से कितने ज्यादा खतरनाक हैं। अगर इमरान खान यहाँ से भागते हैं तो फिर बहुत बड़ा मसला होगा बुशरा बीबी के लिए। सारे करप्शन के केसेस बुशरा बीबी पर, यानी पिंकी पीरनी पर तनहा पर आ जाएंगे। अल कादिर ट्रस्ट में पिंकी पीरनी फंसेगी। अल कादिर ट्रस्ट का जो अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन हुई उसमें बुशरा बीबी फंसेगी। मलिक रियाज के मामलात में बुशरा बीबी फंसेगी। 190 मिलियन पाउंड यानी 60 अरब रुपए के मामले में बुशरा बीबी फंसेगी। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी फंसेगी, और हर लिहाज से बुशरा बीबी ही फंसनी है। और इमरान खान ने अगर ऐसी गलती की तो समझ लें बुशरा बीबी खत्म। ताहम इस वक्त तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि हुकूमत जो है वो इमरान खान को किसी भी तरीके से कोई भी एक्सेस देने के लिए तैयार नहीं है, और हुकूमत किसी सूरत में ये नहीं चाहती कि इमरान खान यहाँ से चला जाए। लेकिन इसके बावजूद पहले हुकूमत ने इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाला था, लेकिन इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम परमानेंटली ECL में डाल दिया गया है। अब देखना यह है कि इमरान खान के और बुशरा बीबी के बीच में खुला होती है, तलाक होती है, या फिर दोनों मिलकर जो इस वक्त इनके ऊपर मुसीबत टूट पड़ी है, या जिस मुसीबत को इन्होंने बुलाया है खुद कि आ बैल मुझे मार, एक होता है ना कि जो है वो जबरदस्ती बैल लड़ता है, लेकिन यहाँ पर यह है कि आ बैल मुझे मार आ, यानी लोगों के पांव पर कुल्हाड़ी लगती है, इन्होंने कुल्हाड़ियां उठा उठा के अपने पांव पर मारी और अब वो जख्म नासूर बन गए हैं। तो बहरहाल अब देखना यह है कि ये मामला तलाक पर ख़त्म होता है या खुला पर ख़त्म होता है, क्योंकि तलाक मर्द लेता है और खुला अदालत से औरत लेती है। और वैसे भी इनका निकाह तो है नहीं, और निकाह तो वैसे भी इनका जो है वो आपको पता है कि ड्यूरिंग इद्दत इन्होंने निकाह किया था, तो ये निकाह तो वैसे भी इस निकाह को निकाह तस्वुर नहीं किया जाएगा या कि नहीं किया जाता। तो बहरहाल नाज़रीन, बुध के रोज जो है वो ऑडियो लीक्स की कमीशन ने, यानी जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से एक जबरदस्त किस्म की और एक तफसीली एक ऑर्डर जो है वो जारी करना है, और वो ऑर्डर अपना जो चीफ जस्टिस की तरफ से जो 5 रुकनी बेंच ने जारी किया था उसके जवाब में होगा और कमीशन के हवाले से होगा। अब देखना ये है कि जो है वो कमीशन का ये जो ऑर्डर होगा या जो फैसला होगा या जो रिपोर्ट होगी वो चीफ जस्टिस को किस हद तक हिलाती है और किस हद तक नहीं हिलाती। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून को यानी 8 रुकनी जो बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का मामले को भी समाप्त करेगा। अब देखना यह है कि यह मामला कहां पर पहुंचता है। जिस तरह नाजरीन मैंने आपसे कहा था
کہ اس وقت جو آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن کو سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ 2023 کا جو جھٹکا لگا ہے یہ بہت بڑا ہے. پارلیمان کا یہ وار جو ہے یا یہ پارلیمان کی یہ جو ایکٹ ہے یا پارلیمان کا یہ جو کنڈکٹ ہے یہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اس نے سپریم کورٹ کے گرد ایک ریڈ لائن کھینچ دی ہے. یعنی اس کو بتا دیا ہے کہ آپ کو اس ڈومین میں رہ کر کام کرنا ہے, آپ کو دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانی. جو دوسرے ساورن اور انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں جن کو کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے, جس طرح الیکشن کمیشن, اس پر بھی جو ہے وہ ادھر بھی آپ نے نہیں جانا. اس ایکٹ کے تحت یعنی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا متبادل ہے, جس میں صرف چیف جسٹس کے پاس 184(3) کے تحت بینچ بنانے کا معاملہ اس کو نہیں چھیڑا گیا, باقی یہ ایکٹ جوں کا توں ہے. یعنی جو رائٹ آف اپیل ہے وہ دیا گیا ہے جو اس میں جو پہلے نہیں تھا. 184(3) میں رائٹ آف اپیل نہیں تھا. اس میں جو بھی اکیوزڈ ہیں ان کو رائٹ آف اپیل ہوگا. تو اس حوالے سے اگر ہم رائٹ آف اپیل دیکھتے ہیں تو پھر جو 160 اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے جو ہے وہ 63A کو ری رائٹ کیا تھا. یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ڈومین میں مداخلت کی تھی اور اپنے طور پر الیکشن کا شیڈیول جاری کر دیا تھا. اور یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے مختلف قسم معاملات میں آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی. یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے آئین کو ری رائٹ کرتے ہوئے ایک وزیر اعظم کو اور ایک پارٹی لیڈر یعنی نواز شریف اور جہانگیر ترین کو تا حیات نااہل قرار دے دیا تھا اور نواز شریف کو پارٹی کے عہدے سے بھی اس کا عہدہ بھی ختم کر دیا تھا. یعنی یہ انکانسٹیٹیوشنل یعنی جو اقدامات ہوتے ہیں اس کی انتہا ہے, یہ ریونج کی انتہا ہے. یعنی اس وقت جوڈیشری کے پیچھے جو ہاتھ تھا یعنی جنرل باجوہ اور جنرل فیض, وہ اس حد تک یعنی اسٹیبلشمنٹ پروجیکٹ عمران کے حوالے سے اس قدر عشق عمران میں مبتلا تھے. عشق عمران کا جو کیڑا تھا بڑا, وہ ان کے دماغوں میں گھسا ہوا تھا. اور وہ بھلے جوڈیشری ہو, وہ بھلے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, لیکن انہوں نے آئین کو ایک طرف رکھتے ہوئے فیصلے سنائے. یعنی ایک وزیر اعظم کو ایک جو ہے وہ گریڈ 22 کا آفیسر گھر بھیج دیتا ہے. یہ مطلب عجیب باتیں ہوئی. یہ انہوں نے آج جس طرح بات کی کہ ہم نے ایبٹ آباد کمیشن کیا, ہم نے جو ہے وہ جو میمو گیٹ کمیشن کیا. کس نے حسین حقانی کو پاکستان سے بھگایا؟ کس نے حسین حقانی کو پاکستان سے بھاگنے دیا؟ کیوں بھاگنے دیا؟ یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے نا. نواز شریف کو 50 روپے کی کے ایک جو ہے وہ بانڈ پہ یا ایک اسٹیمپ پیپر پہ آپ نے اس کو لندن بھیج دیا. کیوں بھیج دیا؟ آپ بات کرتے ہیں ایبٹ آباد کی, تو کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کیا معاملہ تھا؟ کیسے امریکنز پاکستان کی سرحدوں میں گھسے؟ کیا اس وقت ہمارا راڈار سسٹم اتنا گر چکا تھا, اتنا گھٹیا ہو چکا تھا, اتنا بند ہو چکا تھا کہ وہ ایبٹ آباد آئے, اسامہ بن لادن کے گھر پہ چھاپا مارا اور جو ہے وہ ان کی پوری فیملی کو کڈنیپ کیا, اسامہ بن لادن کو مار دیا. اور جو ہے وہ ٹھیک ہے اسامہ بن لادن دہشت گرد تھا, لیکن اس طرح کی کاروائی کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوتی ہے. تو بہرحال اس پر پاکستان نے کیا کیا؟ یہ پاکستان یا اس وقت جو پیپلز پارٹی کی شاید حکومت تھی ان کو شرم آنی چاہیے تھی کہ یہ کیسے ہو گیا, اور انہوں نے شاید ثابت کیا تھا کہ ہم غلام ہیں. تو بہرحال آج کا یہ جو تین رکنی بینچ کو جھٹکا لگا ہے, اور اس جھٹکے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو الیکشن کمیشن کی جو اپنا ریویو پٹیشن تھی جس پر سماعت جاری تھی, اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ختم کر دیا گیا. اب اس میں جو رائٹ آف اپیل ہے 60 ڈیز میں نواز شریف بھی اپنے اپیل داخل کر سکتے ہیں, جہانگیر ترین بھی کر سکتے ہیں, نسلا ٹاور کے متاثرین بھی کر سکتے ہیں, اور جس کو نااہلی کی سزائیں سنائی گئیں وہ اس میں اپیل کر سکتے ہیں اور اپنی جو نااہلی کی سزا کا جو دھبا ہے وہ مٹا سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ آیا ہے نیا اپنا ججمنٹ اینڈ ریویو آرڈر,
اس کے مطابق جو جس بینچ نے سنا تھا وہ نہیں سنے گا، دوسرا اس سے بڑا بینچ بنے گا اور وہ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان گڈ بائے، نواز شریف ویلکم۔ عمران خان تو بیچارہ ماضی کا قصہ بن جائے گا اور نواز شریف کو خوش آمدید کرنے کے لیے پوری قوم کو تیار رہنا چاہیے۔ کیا کمال ہے یار، یہ ہے پاکستان۔ کسی زمانے میں مجھے یاد ہے خوشونت سنگھ سے کہیں ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے ایک شعر سنایا تھا، تو وہ شعر میں آخری میں جاتے جاتے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جدھر دیکھو موجیں موجاں، جدھر دیکھو فوجیں ہی فوجاں، سگریٹ بیڑی پان جیوے جیوے پاکستان۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔